اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ کا رزق وسیع نہ ہوا تو آپ میرا گریبان آ کے پکڑ لینا، میرے منہ کے اوپر آپ تھوک دینا۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ کے سو جائیں، صبح آپ کے بستر کے نیچے سے دولت ملے گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اپنے سینے کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، ایک ایسا لاجواب وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی 7 نسلوں کو سنوار دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی گھر بیٹھ کر زندگی بھر کھا سکیں گی۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کا میں کیا کروں۔ ہمیں بہت سے لوگ بار بار کہتے ہیں کہ دولت کی کمی ہے، کوئی حل بتائیں، مال و دولت کی وجہ سے پریشانی ہے، ٹینشن چل رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی، لیکن کچھ باتیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ جب آپ کے پاس دولت آ جائے تو غرور مت کرنا، کیونکہ کچھ لوگوں کو جب پیسہ مل جاتا ہے، آپ نے اپنے گلی محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں یا دوست احباب میں دیکھا ہوگا، کسی بھی شخص کے پاس جب نیا نیا پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو وہ شخص غرور کرنے لگتا ہے، یعنی تکبر میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کو اپنے برے دن یاد رکھنے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی، ہم نے فلاں ٹائم برا وقت گزارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی ہے، تو اب ہمارا یہ اچھا وقت ہے، اس لیے غرور نہیں کرنا۔ جب انسان غرور کرتا ہے تو اس کا رزق پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو قارون تھا، اللہ پاک نے اس کو بے حد خزانوں سے، بے حد دولت سے نوازا تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس کی جو چابیاں تھی، کہتے ہیں کہ وہ خچروں کے اوپر ہوتی تھی جو اس کا وزن اٹھاتے تھے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس کے خزانوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن وہ تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، اور سب سے مین بات جو تھی کہ وہ کنجوس آدمی تھا، لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ تو جہاں پہ ظلم آ جاتا ہے، جہاں پہ کنجوسی آ جاتی ہے، وہاں پہ اللہ کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے ان باتوں کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ ہم پر یہ اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہے۔ اللہ پاک عطا کرتے ہیں، رزق اور دولت عطا کرنے والا وہی مالک ہے، وہی ذات ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ تو اللہ کم دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ زیادہ دولت کی وجہ سے یہ بندہ میری نافرمانی تو نہیں کرتا، یا میرے بندوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے۔ جب رزق کم ہو تو اللہ پاک سے مانگے، جب آپ کے پاس اللہ کا شکر ادا ہو جائے، آپ کے پاس اللہ کا کرم ہو جائے، تو آپ کے پاس جب وافر مقدار میں رزق آ جائے تو پھر آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کے الفاظ ہونے چاہیے الحمدللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، پھر ہی وہ دولت آپ کے خاندان میں ٹکے گی، آپ کی نسلوں میں ٹکے گی، کیونکہ وہ کم دے کر بھی آزماتا ہے، وہ زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس دولت آ جائے تو آپ نے اللہ پاک کی مخلوق کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے، تمام خزانے اسی کے ہیں، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے جو بھی اس سے کامل یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ مانگتا ہے۔ آپ دنیا کے لوگوں کے سامنے چلے جائیں، وہ 1 دفعہ آپ کو دے دیں گے، 2 دفعہ آپ کی مدد کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ مدد کر دیں گے، لیکن پھر منہ پھیر لیں گے، دھتکار دیں گے۔ صرف ایک ذات ہے اللہ کی، جو ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتی، کبھی دھتکارتی نہیں ہے، اس کے در سے کبھی ہمیں ٹھوکر نہیں ملتی۔ ہم اس کی نافرمانی بھی کریں، انہی فرشتوں کے ہاتھ، جو فرشتے ہمارا جو گناہوں کا رجسٹر ہے، گناہوں کے جو ٹوکرے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ ٹوکرے پیش کیے جاتے ہیں، وہ رجسٹر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسی رحیم ذات ہے، وہ انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ 2 ناموں کا اللہ پاک کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کامل یقین کے ساتھ اس کو کر لینا ہے۔ آپ نے رات کو باوضو ہو جانا ہے، بستر پر جب لیٹنے لگنا ہے اس وقت بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ نے جب سونے لگنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر آپ نے بستر پر لیٹ جانا ہے، اور اس دوران آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔
آپ کے کانوں میں کسی بھی قسم کا شور نہ آ رہا ہو، تو آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پڑھنے سے شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ شیطان مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، وہ یہ وسوسہ آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یہ وظیفہ کر رہے ہو، پتہ نہیں اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی آ گیا تو پھر بھی وظائف اثر نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کامل دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے 3 دفعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 تسبیح، یہ یاد رکھیں 100 دانوں والی ایک تسبیح ہو، آپ نے 11 تسبیح پڑھنی ہے یا وہابو کی، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ یہ اللہ کا ایسا بابرکت نام ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسی عطا جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہے۔ وہاب ہبہ سے نکلا ہے، تو یا وہاب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، تو آپ ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا رپلائی آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ آپ نے 1100 مرتبہ یا وہابو کی تسبیح کرنی ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے یہ میں تسبیح کر رہا ہوں، میرے مالک کی عطائیں میرے اوپر جلوہ گر ہو رہی ہیں، اللہ کا نور میرے اوپر برس رہا ہے، میرے اوپر رزق کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے اس نیت کے ساتھ یا وہابو، یہ ایسا نام ہے جو بندہ یا وہابو کی 11 تسبیحاں روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ کا رزق وسیع نہ ہوا تو آپ میرا گریبان آ کے پکڑ لینا، میرے منہ کے اوپر آپ تھوک دینا، لیکن کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کامل بھروسے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ کی بادشاہت ہے، وہی ذات نوازنے والی ہے، وہی ذات کرم کرنے والی ہے۔ آپ کے تمام جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس تسبیح کے ہوتے ہوئے کبھی وہ مسئلے مسائل رہ نہیں سکتے۔ اللہ کے حکم سے آپ کا ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا، چاہے دولت کو لے کر ہے، چاہے عزت کو لے کر ہے، چاہے شہرت کو لے کر ہے، چاہے اولاد کا مسئلہ ہے، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس ایک اللہ کے بابرکت نام کی وجہ سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پھر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور لگاتار آپ نے کرنا ہے۔ اور 2-3 باتوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، 5 وقت کی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ وظیفے کرتے رہیں، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر وظیفے کی کنجی، رزق کی کنجی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے، قرضے کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ اپنے خزانوں سے جس کو چاہے نواز دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ الصمد ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام سختیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، تمام پریشانیوں کو اپنے نام کے صدقے حل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔